بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ ہماری کوششوں، خواہشوں اور دعاؤں کے بیچ میں سب سے بڑی رکاوٹ اور غلطی کیا ہوتی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ آج کی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے اس اہم پوائنٹ کا ادراک حاصل کر لیا تو کس تیزی سے کامیابیوں کے راستے کھلتے چلے گئے۔ وہ غلطی جو ہم سب کسی نہ کسی شکل میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعقوب نبی نے فرشتے سے بہت اہم گفتگو کی اور اس کے بعد اپنی غلطی تسلیم کر لی اور بہت شرمندہ ہو کر انکساری سے توبہ کی اور خدا سے گڑ گڑا کر معافی مانگی، اور 40 سال بعد اپنے بیٹوں سے اچھے انداز سے بیچ میں بیٹھ کر بات چیت کی تو وہ سب بھی بہت خوش ہوئے اور سب نے باری باری والد سے بات کر کے اپنے مصر جانے اور عزیز مصر یوزرسیف کے مہمان نوازی کے بارے میں باتیں بتائیں، اور یہ بتایا کہ کس طرح بنیامین ان کی غلامی میں گیا۔ پہلی بار یعقوب نبی نے ان کی بے عزتی اور ان پر شک نہیں کیا بلکہ سب کی باتیں آرام سے سنی، چونکہ اب وہ ذہنی طور پر مطمئن اور پرسکون اور مثبت ہو چکے تھے، اس لیے انہیں بہت کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ سب بیٹوں کی باتیں سن کر انہیں یہی لگا کہ عزیز مصر یا تو انہیں جانتے ہیں یا پھر یوسف کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہے انہیں، ورنہ اس طرح سب کو عزت دینا اور پھر بنیامین پر چوری کا الزام لگا کر روکنا بغیر کسی راز کے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے قلم، دوات اور چمڑا منگوا کر بیٹوں سے یوزرسیف کے نام ایک خط لکھوایا۔ اس خط میں انہوں نے اپنے بیٹے شمعون سے لکھوایا کہ خداوند سبحان نے ہمیشہ ہمارے خاندان نبوت کو طرح طرح سے آزمایا، میرے جد ابراہیم کو آتش نمرود سے آزمایا، ہمارے چچا اسماعیل کو قربان گاہ تک پہنچا دیا، اور مجھے بھی میرے بیٹے، میری آنکھوں کے نور یوسف سے جدا کر دیا گیا۔ اس کے بھائی ایک دن اسے صحرا لے گئے اور اس کے بجائے اس کا خون آلود کرتا لے کر آئے۔ یوسف کا بھائی جس سے مجھے یوسف کی خوشبو آتی تھی، وہ یوسف کی جگہ میرے زخموں کا مرہم تھا۔ آپ نے اسے چوری کے الزام میں غلام بنا لیا۔ اب غم نے مجھے بالکل توڑ دیا ہے، نابینا کر دیا ہے، مجھے اس غم سے نجات دلائیں۔ باپ کا خط پڑھتے ہی یوسف کنٹرول نہ رکھ سکے اور دربار میں سب کے سامنے ہی رونے لگے۔ پھر بھائیوں سے پوچھا کہ آخر کیا کیا آپ لوگوں نے یوسف کے ساتھ جو آپ کے والد کی یہ حالت ہو گئی؟ مگر بھائی بدستور جھوٹ پر اڑے رہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر یوسف نے زلیخا سے غلامی کی وہ سند لے کر بھائیوں کو دی جس پر 2 بھائیوں کے دستخط تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ ہم 10 بھائی اپنے غلام یوسف کو 18 درہم کے عوض مالک ابن زار کے ہاتھوں اس شرط پر فروخت کرتے ہیں کہ وہ اسے کہیں دور دراز سرزمین پر لے جائے جہاں سے یہ کبھی بھی کنعان کا رخ نہ کر سکے۔ ثبوت ہاتھ میں آنے کے بعد وہ لوگ ذرا کنفیوز ہوئے، مگر پھر جھوٹ بولے کہ ہاں یہ ہماری ایک کنیز کا نافرمان شرارتی بیٹا تھا تو ہم نے تنگ آ کر فروخت کر دیا۔ یوسف پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا مقصد بھائیوں کو یوں بھرے دربار میں شرمندہ کرنا نہیں تھا بلکہ شرمندگی، معافی، توبہ، استغفار سے گزار کر عذاب الہی سے بچانا تھا، مگر وہ لوگ بدستور جھوٹ پر اڑے رہے۔ پھر بنیامین نے بھی گواہی دے دی کہ ہمارا کوئی غلام اس نام کا تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد زلیخا بولی کہ یہ سند میں نے یوسف سے لی تھی، وہی یوسف جسے کارواں والوں کے ہاتھوں فروخت کیا گیا۔ یہودا نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو ہر بات کا کیسے پتہ ہے؟ ضرور بنیامین نے ہی سب بتایا ہوگا۔ یہاں پر یوسف نے ایک اور ٹرک بھائیوں کے ساتھ چلی۔ یوسف نے بنیامین کے سامان سے نکلا طلائی جام اٹھا کر کہا کہ یہ جام مجھ سے کلام کرتا ہے اور سب کچھ بتاتا ہے۔ وہ مزید بولے کہ یہ جام کہتا ہے کہ یوسف کو اس کے بھائیوں نے شدید زد و کوب اور زخمی کر دیا
یہاں تک کہ قتل کی کوشش کی، مگر لاوی نے بیچ میں آ کر بچایا اور پھر کنویں میں پھینک دیا گیا۔ پھر بنیامین بولا کہ ہاں، میں گواہ ہوں کہ یہ لوگ خون آلود کرتا بابا کے پاس لائے اور بولے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ شمعون پھر بھی جھوٹ پر اڑا رہا اور بولا کہ یہ سب کہانی بنیامین نے گھڑی ہے، جھوٹ ہے یہ۔ لیکن لاوی نے شمعون کو چپ کرا کر کہا کہ جام سچ کہتا ہے، اسے بولنے دیجیے عالی جناب۔ یوسف مزید بولے کہ جس کارواں والوں نے یوسف کو کنویں سے نکالا تھا، اسی کارواں پر یوسف کو صرف 18 درہم میں بیچ دیا گیا۔ آپ نے خود ہی اپنے بھائی کو غلامی میں دے دیا، اس بات سے بے خبر کہ وہ تو خود ہی دور جانا چاہ رہا تھا آپ کی خاطر۔ پھر کارواں والے اسے بے دردی سے رسیوں سے باندھ کر مصر میں بردہ فروشوں کے بازار میں لائے اور بیچ دیا۔ پھر مالک بولا کہ کچھ یاد آیا تم لوگوں کو؟ میں ہوں مالک ابن زار جس نے تم سے یوسف کو خریدا تھا۔ پھر زلیخا آگے آئی اور بولی کہ عزیز مصر پوطیفار نے یوسف کو خرید کر ہدیۃً اپنی ہمسر زلیخا یعنی مجھے پیش کر دیا تھا۔ میں برسوں یوسف کی مالک و مختار رہی، وہ میرے ہی قصر میں پروان چڑھا۔ میں نے بھی آپ لوگوں کی طرح اس پر کئی ظلم کیے، اس کے خلاف سازشیں کی، زندان میں ڈلوایا، کوڑے لگوائے، خدا مجھے معاف کرے۔ پھر نیمی سابو سامنے آ کر بولا کہ اس طرح 12 سال یوسف زندان میں بے گناہ مصیبتیں برداشت کرتا رہا، پتھر کے کانوں پر سخت ترین مشقتیں جھیلیں۔ پھر بیناروس سامنے آیا اور بولا کہ بادشاہ اخناتون نے ایک ایسا خواب دیکھا جس کی تعبیر پورے مصر کے معبران پیش نہ کر سکے۔ چونکہ زندان میں یوسف نے میرے خواب کی بھی سچی تعبیر پیش کی تھی اور میرے مشورے پر یوسف نے بادشاہ کے خواب کی بالکل صحیح اور مناسب تعبیر پیش کی۔ پھر فوج کا سپہ سالار رودامون بولا کہ خواب کی تعبیر پیش کرنا یوسف کے لیے زندان سے نجات کا سبب بنا اور تمام مصر والوں کے لیے قحط سے نجات کا ذریعہ بھی بنا۔ پھر آسنات بولی کہ اس وقت یوسف میرے ہمسر اور یہ دونوں منسا اور افراہیم ہمارے بچے ہیں۔ سب بھائیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بھائی عزیز مصر ہے، اور یوسف رونے لگ گئے۔ اس کے بعد بھائیوں کا جو ری ایکشن تھا وہ دیکھنے کے لائق تھا، جو کہ آپ اگلی قسط میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔